اس سے آنکھیں کھولی، منظر چھٹ گیا مگر سینے کی جلن کم نہ ہوئی۔ لائنوں کی صورت پڑتی روشنی اپنا فرض ادا کرتی رہی اور آنکھوں کے آگے کوئی اور فلم چلنے لگی۔ اپنے سیاہ کارناموں میں میرے باپ کا نام استعمال کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہوش میں رکتی گاڑی سے باہر آتے کیس سے پہلا سوال یہی ہوا تھا۔ وہ تکان زدہ سب مہدی کو دیکھ کے گیا۔ ہم بعد میں بات کریں گے گرین وونڈ۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا مگر مہدی نے اس کی کونی تھام کر اسے روکا۔ ان دی میموری آف سرور اینڈ زمان کمبیر، وہ تلخی سے بولا۔ قاسم کا نیا لانچ اسی طرح کرنا چاہتے ہو نا تم؟ میرے باپ نے کپڑے کی عزت کی، اس کی خوشبو سے محبت کی اور اس کی قیمت اپنے خون پسینے سے ادا کی تھی۔ جو کپڑا تم لاتے ہو وہ چوری کا ہوتا ہے، تم کپڑے کو برہن نہ کرتے ہو، اور میں اس سب میں تمہیں میرے باپ کا نام استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ تیز تیز بولتے اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یہ صرف ایک آئیڈیا ہے مہدی، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس آئیڈیا کو کھرچ کر نکالو اپنے ذہن سے۔ قبر میں لیٹے میرے باپ کو اپنے سیاہ اعمال میں شامل مت کرو۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے مہدی۔ وہ دھیرے سے بولا، آواز بلند نہیں تھی، محل کا مضبوط ستون دل پہ پڑے بوجھ سے ٹھہ رہا تھا۔ میں نے تمہیں ساری دنیا کے عذاب سے بچایا، کیا اس لیے کہ آج تم مجھ سے ایسے بات کرو؟ مہدی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا کیس، تم نے مجھے دنیا سے بچایا تاکہ تم اکیلے مجھے سزا دے سکو۔ میں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا، آزاد کیا، میں نے اپنے لیے مشکل چن کر تمہارے لیے آسانیاں کی، وہ گنوا رہا تھا، وہ گنوا سکتا تھا۔ تاکہ ان مشکلات کے بعد تمہیں مہدی کی صورت ایک پنچنگ بیگ مل سکے۔ تم نے دنیا کا غصہ مجھ پہ نکالا، تم نے اپنی سختیوں کو مجھ پہ توڑا، تم نے مجھ سے ایک ایک چیز، ایک ایک آسائش کی قیمت لی ہے کیس۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھیں گیلی ہوئیں، گلا بھاری۔ تم نے مجھے اپنے آپ سے نفرت کروا دی، تم نے مجھے ذہنی غلام بنایا، تم نے مجھے بسمل بنایا، اور ایک بسمل کو اگر سونے کے برتن میں دوا دے دو تو زخم بھر نہیں جاتے۔ تیس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ مزید وہاں نہیں رک سکا۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی اور بڑھنے لگے۔ یہ گھر، یہ لوگ، اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے بس ایک انسان کے پاس جانا تھا، اس کا کمفرٹ، اس کی طبیب، اس کی ذہنی حاکم۔ مگر آج پہلی بار اسے یقین تھا اسے وہ نہیں ملے گی۔ سارا مسئلہ اس کے نہ ہونے کا ہی تو تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس سے آنکھیں مسلیں، دل پہ ہاتھ رکھا اور اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کی سائڈ دراز کھول لی۔ نشہ اور ادویات کی ایک ڈبیا اس کے ہاتھ لگی، اس سے آنکھیں بند کی، آنکھوں کے آگے سنہری آنکھیں چھا گئیں، سماعتوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مہدی اس پہ چیخ رہا تھا، اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ ایسل کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، انہیں چھو رہا تھا۔ جب میرا نے درشتی سے اس کا ہاتھ ہٹایا، دل میں درد اٹھا تھا۔ دوائیاں ہتھیلی پہ رکھتے وہ بغیر پانی کے نکل گیا، ساتھ خود کو بیڈ پہ گرا دیا۔ آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا۔ روشنی اب اس کے وجود سے غائب ہو گئی تھی، تاریکیوں نے اسے جکڑ لیا، اس کی آنکھیں تاریکی میں ڈوبتی چلی گئیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ریسٹوران کی سفید جگمگ کرتی بتیوں میں لوگوں کے چہرے پر نظر آتی خوشی زیادہ آواز سے لگتی تھی۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، کولڈ ڈرنک کے ٹکراتے گلاس اور سیر ہو کر کھانا کھاتے لوگوں کے درمیان ایک میز کی طرف آؤ تو وہاں شیزل اور اس کی کچھ دوستیں تھیں۔ ایک ڈنر، ایک گیدرنگ، مینو رنگ کے بیگی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا ڈھیلا ٹراؤزر پہنے، اس سے بالوں کو ڈھیلا باندھ رکھا تھا، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ اور آنکھوں پہ آئی شیڈو کچھ زیادہ ہی واضح تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بول بھی رہی تھی اور باقی ساری لڑکیاں اسے سن رہی تھیں۔ الفا فیمیل یونو دفاتن کسی احساس، ایک شناسا آہٹ کے تحت اس سے گردن موڑ کر دیکھا۔ گلاس وال کے پار ریسٹورنٹ کی دوسری شفٹ میں اسے ایک میز کے گرد براق بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر نظر نہ ہٹا سکی۔ براق کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی، شدید تراش آراش کا لباس زیب تن کیے، میک اپ اور جولری میں لدی بندی۔ میں 2 منٹ میں آئی، وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے کہہ کر اٹھی، موبائل کان سے لگایا اور نسبتاً ایک کونے والی جگہ پہ آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں سے براق کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑے اس لڑکی کو جھڑک رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا اور میز پہ رکھے موبائل پہ شیزل کا نمبر دیکھ کر وہ بے اختیار کر رہا تھا۔ پھر لڑکی کو خاموش ہونے کا اشارہ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم براق؟ اس سے لہجہ نارمل رکھا۔ میں کیس کے گھر پہ ہوں، بتایا تھا نا تمہیں، یار کیس کی حالت بہت خراب ہے،
نقصان بھی تو اچھا خاصا ہوا ہے۔ شیزل کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ براق اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ تم نے کہا تھا آج تم میری ممی سے ملنے آؤ گے، وہ تمہارا انتظار کرتی رہی۔ آئی ایم سو سوری شیزل، تم خود دیکھو نا کیسا ہمارا دوست ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم بھی ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہی منع کر دیا۔ میں نے صحیح کیا نا؟ وہ ایک نارمل کپل کی طرح ایکٹ کر رہا تھا، اپنے پارٹنر کی ایک جگہ تک موجودگی کو ڈیفینڈ کرنا، مگر کچھ تھا جو شیزل کے دل میں کھپ گیا تھا۔ تم گیس کے ساتھ ہو نا؟ براق اس سے جانے کیوں ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ ہاں یار، اسی کے ساتھ ہوں، تم کہو تو میں تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے براق کے کان سے فون ہٹانا چاہا، مگر وہ درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ نہیں، اگر تم کہہ رہے ہو تو سچ ہی ہوگا، تم پہ یقین کیا۔ وہ نظریں براق کے نیم رخ پہ جمائے ہوئے بولی۔ براق نے گہری سانس لی اور پھر ایک دو باتیں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ شیزل واپس میز تک آئی، اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کی ساتھی دوستیں بس اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سڑکوں پہ بلا مقصد گاڑی دوڑا رہی تھی، کنپٹی کی رگیں تک دکھنے لگی تھیں۔ اسے کافی کی شدید طلب ہوئی تو گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر روک دی۔ کافی لے کر وہ باہر آئی اور گاڑی دوڑانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تھک ہار کر کوئی 11 بجے وہ ہاسٹل چلی آئی۔ افروزہ بیگم دروازے پہ ہی چکر کاٹ رہی تھیں۔ شیزل کو اتنی دیر سے آتے دیکھ ان کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ وہ کچھ نہ بولی۔ چند منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، نہ کپڑے بدلے نہ میک اپ صاف کیا، وہ بس کسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دفاتن دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ افروزہ بیگم ہاتھ میں چائے کے مگ لیے اندر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مگ تپائی پہ رکھے اور خود اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ گیس کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ فکر مند ہوئی۔ شیزل نے نفی میں سر ہلایا۔ براق نے کچھ کہا ہے؟ تمہارا پھر جھگڑا ہوا ہے؟ آپ کو براق کیسا لگتا ہے آنٹی؟ یکدم وہ نظریں اٹھا کر بولی۔ براق وہ سوچ میں پڑی، امیر، مینرڈ اور باتیں اپنے کوٹ میں کرنے والا، میرے لیے کیسا لگتا ہے؟ سرخ جھنڈا وہ بلا تعامل بولی۔ تم دونوں کی محبت داستانوں میں لکھی جائے گی، لیکن اگر تم دونوں نے شادی کر لی تو ناکامیوں کی داستان میں۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنا کپ اٹھایا۔ شیزل نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ وہ براق کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور کہتا تو دل دکھتا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو افروزہ ایک بار پھر بولی۔ براق سے جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا ہی تو نہیں ہوا، ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو سب صحیح رہتا ہے، مگر آج جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ عجیب انداز سے بولی۔ جھگڑا نہیں ہوا تو اچھا ہے نا، محبت کرتا ہے وہ تم سے، ڈرتا ہے وہ۔ شیزل ہلکی آواز سے بولی۔ مجھے محبت کا نہیں پتا، لیکن وہ ڈرتا ہے مجھ سے، میں نے اسے دیکھا، وہ اس سے کہا نہ کیا، ڈرتا ہے مجھ سے۔ ہر شریف مرد اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضگی کے خوف سے، اس کے کھونے کے خوف سے۔ محبت میں ڈر تو ہوتا ہی ہے۔ وہ اصل بات تک جانا چاہتی تھیں۔ اور ڈر ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ اور اگر ایک بار اس کا ڈر ختم ہو گیا تو مرد مارتا بھی ہے، عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے۔ براق کا ڈر ختم ہو گیا تو؟ ان کی جہاں دیدہ آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، میں نے اسے دیکھا اور اس سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شیزل ایک ہی نقطے پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے؟ وہ مجھے چیٹ نہیں کر رہا، وہ پورے وسوخ سے بولی۔ وہ اس لڑکی کو سمجھا رہا ہوگا، دھمکا رہا ہوگا کہ اب وہ دوبارہ اسے ریچ کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر اسے مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بتا دیتا مجھے۔ مگر آج مجھے اندازہ ہوا ہم دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ سیریس سے ہے ہی نہیں۔ محبت تو ہے نا؟ انہوں نے جیسے اس سے پچکارا۔ محبت؟ صرف محبت سے شادیاں ہو جاتی ہیں، چلتی نہیں ہیں۔ جب شادی کے 2 سال بعد انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے تو جڑنا کیوں؟ تم اتنا برا کیوں سوچ رہی ہو؟ نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ شاید تم دونوں کا دل نرم کر دے۔ انہوں نے ایک اور کوشش کر کے دیکھ لی۔ ہم مس میچ ہیں، وہ جیسے کسی شے کے زیر اثر اعتراف کر رہی تھی۔ دل میں چبھن ہونے لگی۔ اس طرح کی باتیں مت سوچو بچے، ایک ذرا سے چھوٹ پہ تعلقات توڑ دینا بے وقوفی ہوگی۔ اگر ایک عدد خامی اس میں ہے تو 10 تم میں بھی ہوں گی، جو بھی کرنا سوچ کر کرنا۔ انہوں نے شیزل کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ کچھ نہیں بولی۔
اس کے دل میں بڑا شک کا پودا چڑھ پکڑ چکا تھا اور اس کی بیلیں بہت جلد اس کے سارے دل کو گھیر لی تھیں، یا شاید نہیں، کسے کیا پتا۔ اسپتال کی کوریڈور میں کبھی خاموشی نہیں ہوا کرتی، کبھی رات کے پہر ان کوریڈورز میں زخمی لوگ لائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ سرد لاشیں، کبھی صحتیاب ہوتے لوگ یہاں قدم دھرتے ہوئے چلتے ہیں، تو کبھی زندگی اور موت سے لڑتے مریض کا خاندان انتظار کرتا۔ کوریڈور میں زندگی کی رونق ختم ہونے نہیں دیتے۔ یہ اسلام آباد کا ایک نجی ہسپتال تھا۔ ڈاکٹرز کا عملہ اس وقت چاقو چوبند تھا۔ آئی سی یو میں اس وقت کیس گمبھیر تھا اور اس کے گھر والے ویٹنگ ایریا میں سفید بلب ڈھیروں کی تعداد میں اس کمرے کو روشن کر رہے تھے، مگر کچھ بھی اس وقت مہدی کے تاریک پڑتے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے اپنا رنگ بدل رہا تھا، گلٹ، پریشانی، خوف، محبت، اس پہ مختلف جذبے وارد ہو رہے تھے۔ اس کی کل رات آپ سے بات ہوئی تھی نا؟ مہدی نے بے چینی سے اپنے ساتھ بیٹھے بختیار کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے آخر کیا پریشانی تھی؟ صرف قسم؟ بختیار نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھ سے 2 سطور کہی تھی، صرف 2۔ اس سے کہا تھا، چچا کیا میں نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا؟ مہدی مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے؟ میں اس سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ بامشکل بول سکا، دل میں کوئی ایسی پرچی کھپ گئی جس سے اس کے سارے جسم میں خون پھیل گیا۔ لیکن تم نے اسے تاثر تو یہی دیا نا، بلکہ اس سے بھی برا۔ وہ تمہارا بھائی تھا مہدی، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بھی تو غلط کرتا تھا چچا۔ مہدی کی دلیل کمزور تھی، وہ زینیا کی دی شے پہ کھڑا ہوا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا دوسروں کی قدم زیادہ دیر آپ کا بوجھ سہ نہیں سکتے۔ وہ غلط کرتا تھا، اس کا سارا خاندان تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوا، پیسہ، عزت، مقام سب ختم ہو گیا۔ شہزادہ ہوتے ہوئے اس سے غلاموں جیسی دربردری برداشت کی، اور تمہیں لگتا ہے اس کے بعد وہ نارمل رہتا؟ تمہیں بہت اچھے سے، بہت پیار سے رکھتا۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے ہانپنے لگے تھے۔ مہندی کی گردن جھکنے لگی۔ کیا اسے واقعی لگا تھا وہ اتنے سالوں کی غلامی سے ایک پل میں جان چھڑا سکتا تھا؟ اس کے بس میں تھا کہ اس روز تمہاری بہن کو خالق حسین کی تحویل میں رہنے دیتا۔ وہ بد کردار مرد پھر جو چاہے تمہاری بہن کے ساتھ کرتا۔ چچا! مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ اس کے بس میں تھا کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں دے آتا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، لیکن اس نے ہمیشہ خاندان کو چنا۔ اچھا برا تباہ کن جیسا بھی تھا، اس کا خاندان تھا، اور اس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ ترجیح دی۔ تم نے کیا صلہ دیا مہدی؟ تم نے ثابت کیا تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے ہمارے خاندان کو غیر سمجھا کیونکہ وہ غیر تھی۔ کیس گمبھیر وہ آدمی ہے جس نے خاندان کو جوڑا، سنبھالا، خوش رکھا، کیونکہ وہ خاندانی تھا، کیونکہ اس کے خون میں ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتے رہے، مگر مہدی گمبھیر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا، راہداریوں میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس سے جھک کر گہرے لمبے سانس لیے، چند ایک آنسو ٹوٹ کر گرے، دل جیسے بند ہونے لگا ہو۔ ناٹ اگین، اللہ، ناٹ اگین، پلیز ناٹ اگین۔ اس کی روح کب سو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے اپنے ماں باپ کے چہرے تھے، وہ ایک بار پھر خاندان کو کھونے کا مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ ناٹ اگین۔ رات جو گزرتی جا رہی تھی، اپنے اسرار اور رموز سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 سے 3 بجے کا وقت تھا، اپنے بیڈ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا حاکم نے کتابیں بند کی، آنکھوں کو مسلا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے، گردن اکڑ گئی تھی۔ 1 سال سے وہ یوں ہی رات کے تک پڑھتے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اسے رات کے اس وقت چائے کی شدید طلب سی ہونے لگی۔ کتابیں اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے اس سے موبائل کھولا اور ذرا آرام دہ انداز میں ٹیک لگا لی، انسٹاگرام کھولا، اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہ لے سکی۔ مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ اور فیشن ڈیزائنر کیس گمبھیر نشاور ادویات کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہسپتال میں داخل۔ زینیا تھم گئی۔ گزشتہ روز کیس گمبھیر کے فیشن ہاؤس کیسن کے اسٹوڈیو میں آگ لگ گئی تھی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز گزشتہ روز ہی کیسن کے درآمد کروایا گیا کپڑا کسی لیگل مسئلے کی وجہ سے ضبط کر دیا گیا تھا۔ کیس گمبھیر کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں اسی نقصان کا صدمہ ہو سکتا ہے، البتہ اہل خانہ میں سے کسی نے کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے کیس گمبھیر مہدی گمبھیر کے کزن ہیں۔ مہدی گمبھیر
عالمی شہرت یافتہ افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ رپورٹر مزید کچھ کہہ رہی تھی مگر زینیا نے انسٹاگرام بند کیا اور کال لاگ کھولی۔ سب سے اوپر مہدی کی کال تھی۔ اسے بغیر سوچے سمجھے اسے کال ملائی۔ دوسری طرف ہسپتال کی راہداریوں میں بے چینی سے چکر کاٹتے مہدی گمبھیر کا فون بجنے لگا۔ وہ کسی کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نیوز چینلز اور اس کے بھائی کے کاروباری دوستوں نے اس کا سانس لینا مخال کر رکھا تھا، مگر یہ کال، وہ اس کال کو کم از کم اس زندگی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سب سلائیڈ ایک طرف کرتے اس سے کال اٹھا لی۔ وہ اختیار پیروں کے نیچے زمین آ گئی، سر پہ آسمان اور کمر کو ٹیک ملی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ اس کے انداز سے زیادہ فکر واضح نہ ہوئی۔ ہسپتال میں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں زینیا۔ بے اختیار بے ساختہ اس سے کہہ دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پچھلے چند ماہ سے اسے بہت زیادہ ذہنی اذیت دی تھی۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ میں نے کیا کر دیا زینیا؟ یہ میں نے کیوں کیا؟ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ کسی نے مہدی گمبھیر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بس ایک بار ٹھیک ہو جائے، میں سب فکس کر دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ یہ لڑکی اس کے غم سے نکلنے کا ذریعہ تھی۔ وہ کچھ اچھا سننا چاہتا تھا۔ زینیا نے اپنی ناک کو 2 انگلیوں کے درمیان دبایا، آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس سے کچھ نہیں ہوا ہے مہدی۔ اس سے کوئی اضافی مقدار نہیں کھائی۔ وہ ایلیوژن بنا رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مگر وہ باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے رہا ہے۔ مہدی ایک پل کے لیے بالکل تھم گیا۔ اسے لگا اس سے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کئی لمحے اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہیں ہوئی۔ ایکسکیوز می؟ وہ ایک دم سے مختلف انسان بن گیا تھا۔ ایسے نقصان اسے کئی بار ہوئے ہوں گے، اور جب اس کے پاس ماجبین کی طرف سے سافٹ کارنر حاصل ہے تو وہ اتنا بڑا نقصان کیوں سہے؟ صرف ایک کال اور اس کا سارا کپڑا واپس مل جائے گا۔ زینیا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، الفاظ میں روانی تھی۔ میری چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ جس اسٹوڈیو کی وہ بات کر رہا ہے وہاں پچھلے دنوں میں نے ہی شوٹ کیا تھا۔ سارا برائڈل کلیکشن وہاں سے نکال کر کراچی بھیج دیا گیا تھا، اور اگر کوئی نیا سٹاک وہاں تھا بھی تو وہاں ہونے والا نقصان صرف چند لاکھ کا ہے۔ قسم کے سارے بڑے پروجیکٹس اس وقت پینڈنگ ہیں اور… تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بے لچک انداز سے بولا۔ مہدی گمبھیر نے زینیا حاکم سے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ نارسسٹ اور ٹاکسک لوگوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے مسٹر گمبھیر۔ جب لوگوں سے ان کا رول ختم ہونے لگتا ہے تب یہ لوگ اپنے پرانے سخت طریقے سے انہیں جھکا نہیں سکتے، اس لیے یہ لوگ سمپیتھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹاکسک پیٹرن سے۔ ہم اسی لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہاں ہم نکلنے کے لیے پر پھیلاتے ہیں، وہاں ہمارے صحت کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی تھا، لیکن دور کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے اور وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ مہدی گمبھیر کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی، غصے سے اس کی کنپٹی کی رگیں تک بھڑکنے لگی تھیں۔ اسے زینیا حاکم سے بیزاری ہوئی۔ تمہارا دماغ شروع سے خراب تھا یا گوادر جا کے ہوا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ تمہیں لگتا ہے اس کا نقصان جھوٹ ہے، اس کا پیسہ برباد ہونا جھوٹ ہے، اس کی زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑنا جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں، ایلیوژن ہے۔ وہ کمال ڈٹائی سے اپنے موقف پہ قائم رہی۔ وہ آپ کو اور اپنے قریبی لوگوں کو کمزور لمحے میں واپس لانا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے مہدی اس کے پیچھے مت جائیں، وہ سراپا جھوٹ ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ساری دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی مگر مہدی گمبھیر کے لیے اسے دل سے فکر ہوتی تھی۔ اس سے چند روز قبل تمہیں کسی بات پہ ڈانٹا تھا نا؟ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ سینیا نے لب بھینچ لیے۔ یقیناً براق نے کیس کی جہالت کو ڈانٹ بتایا ہوگا۔ تم دل میں بغض پال لیتی ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہیں کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ تم نے کہا تھا تم ٹھیک ہو رہی ہو، تم آج بھی پوائنٹ 0 پہ ہو۔ وہ میرا بھائی ہے زینیا، آئندہ اس کے بارے میں اس انداز میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ تم دن کو رات کو ہوگی، میں تمہاری خواہ میں خواہ ملا لوں گا، لیکن اگر بات گیس گمبھیر کے بارے میں ہے تو میں ہر دفعہ اپنے بھائی کو چنوں گا۔ سخت کھدرے لہجے میں کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، اور آج پہلی بار اسے زینیا حاکم کے نمبر پہ بلاک کا بٹن دبایا۔ آج پہلی بار اسے زینیا حاکم سے کوفت ہوئی تھی۔ کم از کم زینیا سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بے چینیوں میں ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور نے ایک اور درد اپنے سینے پہ تحریر کر لیا۔ لیپ ٹاپ کی چوکھٹے میں اسے جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ ڈاکٹر مظفر غوری کا تھا۔
हमेशा की तरह शाश-बशाश और तंदुरुस्त। वो छत की मंडेर से टेक लगाए खड़ी थी। दुपट्टा अब तक चेहरे के गिर लपेटा हुआ था। वो शायद थोड़ी देर पहले ही फजर अदा करके आई थी। अब तक हल्का-हल्का अंधेरा था। शुरू से शुरू करते हैं गूंज। तुम्हें पहली बार ऐसा कब लगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी दब रही है, या फिर जो कुछ तुम्हारे बहन भाई दोस्तों को मिल रहा है वो तुम्हें नहीं मिल रहा? साइकियाट्रिस्ट आपके मौजूदा मसले से शुरू नहीं करते। वो मासी की राख फैलाते हैं। शायद बची-कुची कोई चिंगारी मिल जाए। मुझे शुरू से याद नहीं, मुझे पहला सिरा याद नहीं, मगर जहाँ से मुझे याद है वो 5 साल पहले की बात है। मैं शायद 13 साल की थी। वो ठहर ठहर कर कह रही थी। उसके अंदाज में झिझक थी। हम किसी दावत में जाने वाले थे। अब्बा, मेरा भाई, मेरी बड़ी बहन और मैंने बहुत जिद करके एक गहरे नीले रंग का जोड़ा पहनने के लिए निकाला था। उस दिन मेरी कुछ कज़न्स भी मेरे घर पे थीं। मैं जोड़ा लेकर अपनी अम्मा के पास गई और उन्होंने मेरे तमाम कज़न्स के बीच में मुझे कह दिया कि ये मेरे रंग पे सूट नहीं करेगा। उस दिन मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ, समथिंग इज़ रॉन्ग। उसकी आंखों में पानी सा भर आया, आवाज़ में लरज़िश। मेरी बहन का जोड़ा भी उसी रंग का था, सेम सेम, लेकिन मेरी अम्मा ने उसे कुछ नहीं कहा। ये पहली दफ़ा नहीं था, मगर मैंने पहली दफ़ा उसे दिल से महसूस किया। शायद मैं बड़ी हो रही थी। फिर क्या हुआ? तुमने वो रंग पहना, तुम दावत में गई। मुज़फ़्फ़र संजीदगी से बोला। मैं गई, ज़िद करके वही जोड़ा पहना और ज़िंदगी में पहली बार मेकअप लगाने की कोशिश भी की, मगर वहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। वहाँ हर कोई मेरे लिबास और चेहरे को देख रहा था। वहाँ हर कोई मुझे मुख्तलिफ मशवरे दे रहा था। मैं फलां फल का जूस पिया करूँ, मैं अभी से फलां क्रीम लगाना शुरू कर दूँ। उस रोज़ पहली बार मुझे खुद से उलझन हुई और उसी रोज़ मुझे पहली दफ़ा अपनी बहन इंस्पिरेशन लगी। मुझे उसके जैसा बनना था, मुकम्मल उसके जैसा। तुम्हें क्यों लगा कि तुम अगर उसके जैसे बन गई तो सब दुरुस्त हो जाएगा? कौन सोच में पड़ी? शायद इसलिए क्योंकि जब वो बोल रही थी तब सब सुन रहे थे। इसलिए क्योंकि उस पे कपड़ों की कोई रोक टोक नहीं थी। उसे कोई ये नहीं बताता था कि उसे कौन सा रंग पहनना है। वो ये सब कुछ खुद कर लेती थी। गलत। वो उसी संजीदगी से उसकी बात काट कर बोला। अगर गौर करो तो ये वो नहीं थी, ये तुम्हारी और उसकी माँ थी। माँ बच्चे को बताती है वो कैसा है, उससे आगे क्या करना है, कैसे रहना है, क्यों रहना है। मसला तुम नहीं थी, और मलका तुम्हारी बहन भी नहीं थी। उसे बस उसकी माँ की तरफ से इत्मीनान मिला था कि वो खूबसूरत है, कि वो अच्छा बोलती है, उस पर मेकअप अच्छा लगता है। बच्चे की रेपुटेशन उसकी माँ सेट करती है, कसूर तुम्हारा नहीं था। कूंज बेयकीनी और कोमको की सी कैफियत लिए उसका चेहरा देखने लगी। क्या मेरी मुजरिम मेरी माँ थी? तुम्हारा मुजरिम मुआशरा था और उसके असूल। तुम्हारी माँ एक सादा सी औरत थी जिनको उस मुआशरे ने बताया कि सफ़ेद खूबसूरत और स्याह बदसूरत। माँ बस बच्चे को मुआशरे के हिसाब से परफेक्ट करना चाहती थी। क्या गलत बताया? वो रोना भूल उसे तकने लगी। मुजफ्फर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने सोफे से टेक लगा गया। बिल्कुल गलत बताया। स्याह सफ़ेद बस रंग है, उनका खूबसूरती और बदसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम हैं, ये मुआशरा है जो सफ़ेद को आला और स्याह को कम बताता है। चाहे फिल्में हों, चाहे ड्रामा, चाहे कहानी, सांवली रंगत के किरदार को खूबसूरत होने के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। वो सांवला था फिर भी खूबसूरत था। वो सांवली है, बदसूरत है, लेकिन फिर भी मुझे उससे मोहब्बत है। मुआशरे ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के नाम पे हमें धोखा दिया है, गुमराह किया है। मेरी बात गौर से सुनो। स्याह बदसूरत नहीं, सफ़ेद हमेशा खूबसूरत नहीं। तो फिर स्याह क्या है? उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। स्याह मुख्तलिफ है, सफ़ेद मुख्तलिफ है, नीला मुख्तलिफ है, हरा पीला गुलाबी सब रंग है, सब मुख्तलिफ। अल्लाह ने जब ये रंग बनाए तब उसने ये नहीं कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ रंग खूबसूरत है और फ़लाँ फ़लाँ बदसूरत और नफ़रत के लायक। इंसान दोहरे मायार के हैं। उन्हें जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आया वहाँ उन्होंने कायनात के असूल बदल डाले। छोटा कद, स्याह रंगत, पतले बाल, मोटा जिस्म, ये सब आपकी खूबसूरती का तयन नहीं करते। फिर क्या है जो हमारी खूबसूरती का तयन करता है? वो जल्द से जल्द सब जानना चाहती थी। सफाई, ख्याल, तवज्जो, मेहनत। उससे 4 चीज़ें गिनवाई। गोगे मैं तुम्हारा स्किन केयर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा मसला अगर तुम्हारा जाहिर है तो मुझसे बेहतर स्किन ट्रीटमेंट कोई नहीं दे सकता। वो मुस्कुराया मगर कूंज ना मुस्कुरा सकी। कोई उसके जख्मों पे जैसे मरहम रख रहा हो।
उस रोज तुम्हारा मसला वो नीला जोड़ा नहीं होगा, तुम्हारा ना धुला हुआ मुंह होगा। तुम्हारा मसला वो उतरता मेकअप नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी स्किन से मैच ना होता बेस होगा, या फिर तुम्हारा हुश चेहरा। यही तो मेरा पॉइंट है। आई एम कर्स्ड और मेरी बहन वो एफर्टलेसली खूबसूरत है। क्योंकि वो मुख्तलिफ है। गौरी ने अपनी बात पे जोर दिया। जानती हो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुद पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर कुछ लोगों को खुद पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये कोई कर्ज नहीं है, ये बस है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर सांवला इंसान भी हर सुबह अपना चेहरा धोए, मॉइस्चराइजर लगाए, साफ सुथरे कपड़े पहन ले और बाल बना कर रखे, तो खूबसूरत लगेगा। सारे नंबर सफाई के होते हैं। अगर गोरे से गोरा इंसान भी चंद दिन ना नहाए, तो उससे वही बदबू आएगी जो एक सांवले इंसान से। उसके कपड़े उतने ही मैले होंगे, उसका चेहरा भी उतना ही खुश्क और रूखा हो जाएगा। हाँ, सांवले इंसान से थोड़ा कम, मगर ये होगा ज़रूर। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। क्या आप खुलकर कहेंगे? मुजफ्फर ने सर को अस्वाद में हिलाया, हाथों को बाहम जोड़े वो कहने लगा। इंसान एक कपड़े के थान जैसा होता है कूंज। सोचो, हम एक सादा सा थान घर ले आए और उस पर बगैर मेहनत के आड़ी तिरछी सिलाई लगा ली और पहन लिया। अब ऐसा ही थान कोई पड़ोसी ले आया, मगर उसने कपड़े पे खूबसूरत टांके लगाए, जरदोजी की पट्टियां लगवाईं, छोटे बड़े नागीने जड़ दिए, तो वो सादा सा स्याह गुलाबी सफ़ेद कपड़ा कितना खूबसूरत हो जाएगा। वो कोई सहर सा फूंक रहा था और खून सहर ज़दा हो चुकी थी। डॉक्टर्स अल्लाह के भेजे बेहतरीन नाइब होते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंसान हमेशा अपना मुआवजा किसी दूसरे इंसान से क्यों करता है, और दूसरा भी वो जो उससे आला हो। कभी अपने से कम किसी इंसान से कोई मुआवजा क्यों नहीं करता? लेकिन अपना मुआवजा आला से क्यों ना करें? क्योंकि आप मुआवजा ही गलत करते हैं। तुम्हारी बहन के पास अगर तुम्हारे मुताबिक खूबसूरत चेहरा था, तो उसके पास यकीनन कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे पास था। ऐसा कुछ था ना गूंज? वो जैसे गूंज का सहन पड़ रहा हो, उसकी आंखें गूंज के अंदर तक उतर रही थीं। अब्बा की मोहब्बत, उसके लब बेआवाज़ बड़बड़ाए। मेरे पास अब्बा की मोहब्बत थी। मेरे अब्बा सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं और ज़हनी अब्बा से। उससे जैसे शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। मुज़फ़्फ़र के चेहरे पे कोई तासुर ना आया। उससे घुटने पे रखी डायरी पे चंद एक अल्फाज लिखे, फिर गूंज को देखा। इंसान का अलमिया है वो फितरतन सैडिस्ट है। उसे दुनिया से 10 खूबसूरत चीज़ें उठा कर दे दो, तो वो उसकी 11वीं चीज़ के लिए उदास होगा जो उसके पास नहीं, किसी और के पास है। आला से आला बनने की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ने किसी को आला किसी को कमतर क्यों बनाया है? सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? गूंज ने बेचैनी से सवाल किया। मुज़फ़्फ़र ने मुस्कुराते हुए नफ़े में सर हिलाया। अल्लाह ने तो किसी इंसान को कमतर और आला नहीं बनाया। मैं दीन के मुतल्लिक अच्छा खासा जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा मसला तुम्हारा दिमाग है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि आला और कमतर का मयार हमने बनाया है। अमीर आला, गरीब कमतर, गोरा खूबसूरत, काला बदसूरत। ये मयार जिन्होंने बनाए वो मर खप गए, लेकिन उनके मयार नहीं मरे। जानती हो क्यों? गूंज ने नफ़े में सर हिलाया। मुज़फ़्फ़र कहता रहा। क्योंकि वो मयार सैडिस्ट थे। क्योंकि ये मयार इंसान के अंदर हला छोड़ देते हैं, और इंसान को पसंद है खुद को हर्ट करना, बिस्मिल रहना, कोई माने या ना माने, लेकिन इंसान को खुद तर्जी में रहना पसंद है। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे सवाल की तरफ कि अल्लाह ने कुछ लोगों को आला और कुछ को कमतर क्यों बनाया। तो उसका जवाब है कि अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। वो सारे के सारे गोरे लोग तो नहीं बनाना चाहता था, और सारे काले भी नहीं, सारे दो टांगों वाले भी नहीं। सो किसी एक को माजूर कर दिया, किसी को अंधा तो किसी को गूंगा। उन्हें ऐप बनाने वाले हम हैं। इन इंसानों के अपने ही कुछ टैलेंट्स होते हैं। यानी आप कह रहे हैं अगर कोई इंसान माजूर है तो उसे खुश होना चाहिए कि वो यूनिक है। माजरत, मगर ये ऐब है। खुद को तंज करने से बात नहीं रख सकी। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? ना हिलजुल सकता था, ना बोल सकता था, और ना अपने पैरों पे खड़े हो सकता था, लेकिन उसके कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मुआशरे का है, उसके मयार का है, जो स्टीफन हॉकिंग के वालिदैन पे असर नहीं कर सका, मगर मेरे मुल्क के माजूर बच्चों पे असरअंदाज हो जाता है। वो कैसे बात को किस रुख पे घुमा गया था? गूंज दम बहुत रह गई। फ़र्क सिर्फ मुआशरे का था, इस समाज का था। वरना गूंज हाकिम का रंग वही था जो हॉलीवुड की किसी बहुत बड़ी और खूबसूरत एक्ट्रेस का है। कई पल वो खामोश रहा, फिर आगे को हुआ, गूंज के चेहरे को गौर से देखा। तुम खूबसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ, हर रंग खूबसूरत है,
ہر انسان اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہے، فرق ذہنیت کا ہے۔ بدصورت لوگوں کی تانے کسنے والی زبان ہے۔ تمہیں اپنے دماغ کو لوگوں کی زبانوں کی قید سے آزاد کرنا ہوگا۔ آج سے اگلے 15 دن تک تم اپنے چہرے پہ محنت کرو گی، اور 15 دنوں بعد میں تم سے پوچھوں گا خوبصورت کون ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ وہ جلدی سے بول پڑی۔ تم بہت جلدی سب جان لینا چاہتی ہو، تھیراپی اس طرح کام نہیں کرتی۔ 15 دن بعد ہوگے۔ وہ پروفیشنل انداز بھی کہہ کر چند ایک مزید باتیں کہتا رہا، پھر اس سے اپنی طرف سے اسکرین بجھا دی۔ گونج نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو ڈھیر سارے بوجھ سے خالی اور آزاد پایا۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ آنکھیں موند گئی۔ سکون سا سکون تھا۔ مٹی کی خوشبو نے اس چھوٹے گھر کو اپنے ہزار میں لیا ہوا تھا۔ بشر نے پودے لایا تھا اور اب صحن میں بیٹھا گملے کھود کر ان میں کھاد ڈال رہا تھا۔ اسی صحن میں ایک طرف رکھی چارپائی پہ امینہ بیگم گھٹنا موڑ کر ایک ٹانگ پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی زینیا کے سر میں تیل لگا رہی تھیں۔ اس کے لمبے خوبصورت بالوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سامنے سے آتی دھوپ کے باعث وہ آنکھیں چنڈی آئی ہوئی تھیں۔ بشر کی طرف سے تو مطمئن ہو گئی میں، اب بس ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کے سر میں مالش کرتے ان کے ہاتھ ذرا سے سست پڑے۔ تمہیں بلاج کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی خبر نہیں سنائی دی بچے؟ نہیں، یک لفظی جواب، آنکھیں بند کر لی۔ ایک بات پوچھوں زینیا؟ انہوں نے ہاتھ روک لیا اور ذرا سا جھجکی۔ نہیں اماں، میں نے اس سے عبداللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھیں دم ساتھ گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مجھے واقعی نہیں پتا۔ وہ جیسے جھنجھلائی۔ اگر بلاج کا پتہ چل بھی جاتا تو وہ کیا بتاتی؟ وہ اسے طلاق دے چکا ہے اور زینیا مہدی سے نکاح کر چکی ہے۔ مگر مہدی کون؟ نکاح کیسا؟ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی اور پہلی بار اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سمجھ آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مس کر چکی ہے۔ اماں کو چپ سی لگ گئی، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ ایک بات کہوں، اب اگر بلاج آ جائے نا تو تم دونوں اولاد کے بارے میں سوچنا، بلکہ سوچنا مت، اس بار بچہ ہو جانا چاہیے۔ کریئر بن جاتے ہیں بچے، گھر بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ زینیا نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب بلاج اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی اگر گھر والوں سے کیڑے کا ذکر چھپائے تو وہ ایک دن بلا بن کر اس سے ڈسنے لگتا ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ رازداری سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ عبداللہ کا فون آیا تھا۔ زینیا تھم گئی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے اسے آس پاس سب رکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے بعد سب نارمل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اسے شادی کرنی ہے اور وہ اسی سال شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکی زینی۔ زینیا سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ آج دل بے قرار نہ ہوا۔ آج اس کی آنکھوں میں انتظار کی موجیں ٹھاٹے نہ مار سکیں۔ میں نے چند ماہ کے لیے اسے ٹال دیا ہے، لیکن سچ کہوں تو میرا دل آج بھی چاہتا ہے عبداللہ آ جائے اور میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس سے میرا ہاتھ چھٹکا تھا اماں، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد شروع میں ایسا کرتا ہے بیٹا، پھر جب عورت کے ہاتھ لگے تو وہ گھٹنے سے باندھ لیتی ہے۔ پھر آج تک آپ کیوں ابا کو نہیں باندھ سکی؟ اپنا اپنا وقت۔ وہ کرب سے مسکرائیں۔ حاکم کا دل سخت ہے، عبداللہ کا نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے۔ عبداللہ بڑا معصوم بچہ تھا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا اماں، بڑا ہو گیا۔ اب تو شاید 32-33 سال کا ہوگا۔ کوئی وقت تھا وہ عبداللہ کی عمر انگلیوں کی پوروں پہ گنا کرتی تھی، آنکھوں کے پردے پہ اس کا عکس دیکھا کرتی تھی اور سماعتوں میں اس کے الفاظ سننے کے لیے دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ آج ایک وقت بعد عبداللہ کے حصے میں بس ہزارے آئے تھے۔ عمر بدل جاتی ہے، دل نہیں بدلتے۔ اس کا دل بڑا نرم تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ انہوں نے واپس اس کے گھنے شہد رنگ بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی چٹیاں کھولنے لگیں۔ پتہ ہے عبداللہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند تھے، وہ ایک آس سے بولی۔ زینیا نے تلخی سے سر جھٹکا اور 18 سال کی عمر میں اس سے ایک انگریز اداکارہ کے لمبے بال دیکھ کر فرمائش کی تھی کہ اس کی منگیتر کے بال نہ کٹوائے جائے۔ 18 سال کی عمر میں اپنے سے منسوب لڑکی کے لیے اس کی پہلی خواہش تھی، اور یہ بات آپ مجھے 1000 دفعہ بتا چکی ہیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ میں عبداللہ اور اس کے انتظار سے آگے بڑھ چکی ہوں اماں، مجھے بار بار یاد نہ دلایا کرے وہ کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں۔ عبداللہ کا باپ اب بند ہو چکا ہے۔ وہ قدرے چڑی ہوئی لگتی تھی۔ اماں نے خاموشی سے اس کی چٹیاں بنائی اور پھر ہمیشہ کی طرح آگے اس کے کندھے پہ ڈال دی۔
وہ ہمیشہ اس چٹیا پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھیں۔ اس سے عبداللہ کی عادت کئی سال اپنے بال واقعی نہیں کٹوائے، انہیں بلا ضرورت کھولا نہیں۔ وہ ان بالوں کی خوبصورتی پہ عبداللہ کی تعریف سننا چاہتی تھی، وہ انہیں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی کہ یہ بس عبداللہ کا حق تھا، مگر اب نہیں۔ کب جا رہی ہو تم؟ کافی دیر بعد انہوں نے موبائل چلاتے سینیا کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بار بار مہدی کی چیٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، شاید وہ اس سے بلاک کر چکا تھا۔ آج شام اس سے 1 ہفتے بعد جانا تھا، مگر بیٹھے بیٹھے اس سے فیصلہ کر لیا۔ ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے اماں، مجھے جانا ہوگا۔ اس سے 4 سے پیر نیچے اتارے، چہرے بھی الجھن تھی۔ اماں اسے تکتی رہیں۔ عورت اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ جاتی زینی۔ وہ رک گئی، اماں کو گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، مگر وہ بڑی آسائش پرست ہوتی ہے، موقع پرست بھی۔ جب جہاں جیسے درست انسان مل جائے، باقی سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے سینیا سانس نہیں لے سکی اور اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی اور دل شاید تھم گیا تھا۔ عورت محفوظ فیصلے بہت کرتی ہے، کیا تم بھی کر چکی ہو؟ باہدہ اس کی آنکھیں بڑھ چکی تھیں، اس کی آنکھوں کے آگے مہدی گمبھیر کا چہرہ تھا، وہ سبز آنکھیں اس کی آنکھوں پہ چھائی رہیں۔ بلاش تمہارے ساتھ اتنا اچھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ آخری جملہ طنز کا تھپڑ تھا جو سینیا حاکم کے دل پہ پڑا تھا، یعنی وہ جانتی تھیں بلاش نہیں کوئی اور اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی ہوں گی۔ سینیا دھیرے دھیرے 4 پہ بیٹھتی چلی گئی، اماں اٹھ کر چلی گئی مگر وہ بیٹھی رہی، اس سے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ کئی لمحے، کئی منٹ، ساکت، جامد، شل۔ ہسپتال کے گھٹن زدہ ماحول میں واپس آؤ تو ویٹنگ ایریا میں مہدی ایک بینچ پہ سر گرائے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کل رات سے لے کر آج شام تک وہ یوں ہی ڈاکٹرز کے کیبن کے چکر لگاتا رہا، بھاگ بھاگ کر مختلف ڈاکومنٹ سائن کرتا اور ڈھیر سارا پیسہ اڑاتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے گیس کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ مل سکے۔ وہ تھک ہار کر اس بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ دفاتن کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کے آگے سافٹ ڈرنک کا کین پھیلایا، ساتھ ایک چاکلیٹ، مگر مہدی نے رخ پھیر لیا۔ لے لو یار، لوسیفر زندہ بچ گیا، غم مناؤ۔ نوٹ نو براق۔ وہ جیسے کرا کر پیچھے ہوا، براق نے ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کیسے بچ گیا حبیز، کم گولیاں کھائی ہوں گی نا، بندہ خودکشی کرنے سے پہلے گوگل پر سرچ ہی کر لے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ میرا ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس کی ہر دوسری بات ٹاپ سیکرٹ ہوا کرتی تھی۔ اپنی گرل فرینڈز کے دیے ہوئے صدموں کی وجہ سے ایک بار میں نے بھی خودکشی کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر رک گیا۔ خودکشی کرنا آسان ہے، لیکن اگر بچ گئے تو نیری ذلت۔ کیا کہے گی دنیا کہ اس آدمی کو خودکشی کرنا بھی نہیں آتی۔ بات پوری کر کے اس سے مہدی کو دیکھا جو گردن کرسی پہ گرائے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ سے کنپٹی مسل رہا تھا۔ سر میں درد ہے، لاؤ میں دبا دیتا ہوں۔ وہ باقاعدہ آگے ہوا اور اس کا سر دبانے لگا۔ مہدی جانتا تھا اسے روکنے کا فائدہ نہیں، سو اس سے کوشش بھی نہیں کی۔ اپنی 11 گرل فرینڈز کے بغیر اچھا تھا وہ۔ تم کیوں اداس ہو؟ اس کے بچ جانے پہ یا اس کے فلاپ طریقے پہ؟ میں اداس نہیں ہوں، بس شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت دیر بعد بھوجل انداز سے بولا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، اس سے جو کیا خود کیا، اپنی وجہ سے کیا۔ دوسروں کی غلطیوں کے ٹوکرے اپنے سر پہ مت سجایا کرو۔ وہ 2 انگلیوں کے درمیان اس کی ناک کی ہڈی کو دبا رہا تھا۔ تم آؤٹ کاسٹ ہونے کا مطلب نہیں جانتے براق، میں جانتا ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، آنکھوں میں کچھ ڈر آیا۔ تم اپنے ہی خاندان میں مس فٹ نہیں ہو، میں ہوں یا شاید تھا۔ اس کی آواز اب بھی میری تک نہ پہنچ سکی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وقت کو پیچھے لے جاتا اور اپنے باپ سے کہتا، اگر وہ ہمیں آن نہیں کر سکتے تو پلیز ہمیں اپنے خاندان میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شاید میں بھی یہی کہتا، یا شاید اس سے ملتا جلتا کچھ۔ وہ سوچ سکا، اس کی انگلیاں بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ مہدی کے سر کا درد واقعی کم ہونے لگا۔ کیا میرا خاندان کبھی مجھے قبول نہیں کرے گا براق؟ اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں؟ ان روایات پہ مرنے والوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کبھی موقع ملا تو یہی سوال میں بھی کروں گا، لیکن براق کو کہنے کے مواقع بہت کم ملے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مہدی نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آنکھیں کھول لیں۔ اس سے براق کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آدھے ارب کی آنکھیں اس کے رازوں سے وفادار تھیں۔ اس سے ملو، جو بھی ہوا ہے اسے بھول کر آگے بڑھو، خاندان کی طرف پہل کرنی چاہیے۔ براق اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت ہی نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہدی کو دھاڑ سوئی۔ تم نہیں ملو گے؟ کیا ہاک ملوں؟
سفید سوٹ پہن کر آیا تھا میں، اب اوکیشن ہی بدل گیا اور میرا موڈ بھی۔ وہ بے ساری سے بولا۔ میری تکان زدہ سا مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں تھا جہاں گیس سنگ اس کے بیڈ کی ایک جانب بختیار کھڑے تھے اور دوسری جانب انیسا۔ میری دروازے پہ ہی جم گیا۔ اسے آگے جانا چاہیے یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اب کیا لینے آئے ہو تم؟ تمہاری وجہ سے اس حال میں تو ہے وہ، اب مزید کیا چاہتے ہو؟ چچا پلیز۔ گیس ناقاہت سے بولا۔ میری زمین میں کرنے لگا۔ گیس اس کی وجہ سے یہاں تھا۔ آ جاؤ مہدی، ادھر آؤ۔ اس نے مہدی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ بختیار غصے سے وہاں رکے نہیں اور انیسا بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کر اس کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ گیس اسے دیکھ رہا تھا۔ مہدی اسے نہیں دیکھ سکا۔ کئی پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ کافی دیر بعد مہدی نے اس سے سوال کیا۔ زندہ بچ گیا ہوں، آئی ایم سوری، تمہاری جان نہیں چھٹ سکی۔ وہ بے حد نارمل انداز سے بولا۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسا مت کہو، میں نے ساری رات تمہارے لیے بہت دعا کی ہے۔ اسے دھیرے سے گیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر سر کو اسی ہاتھ سے ٹکا دیا۔ اسے اس آدمی سے عقیدت تھی، محبت تھی، گلے تھے، بس ایک نفرت۔ وہ اس آدمی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ساری رات سوچا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ گیس کی ہتھیلی گیلی ہونے لگی۔ ماں باپ بھائی دوست خاندان، تم سب ہو سب، تمہیں ایک بار بھی مہدی کا خیال نہیں آیا گیس؟ اور مجھے تمہارا خیال کیوں آنا تھا؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ وہ زور دے کر بولا، ساتھ آنسوں میں بھی روانی آ گئی۔ تم جو کہو گے جیسے کہو گے میں کروں گا۔ تم مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، چیخ لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو گیس۔ وہ بری طرح رونے لگا تھا۔ 14 سال پہلے سارا خاندان کھونے کے بدلے اسے گیس ملا تھا۔ وہ اسے کھو دیتا تو شاید مر جاتا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے مہدی، میں نے ہمیشہ تم پہ حکومت کی، تم پہ کوئی حق نہیں ہے میرا۔ آئی ایم سوری، میں شاید اپنا فرض صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکا۔ ایسے مت کہو پلیز، ایسے مت کہو۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ پہ سر کو ٹکائے ہوئے بولا۔ تم اہم ہو میرے لیے، تم نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے کیا وہ بہت تھا۔ میں اب وہ سب کروں گا جو تم کہو گے۔ پلیز اب تم دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ گیس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مہدی کا سانس رک گیا۔ کیا وہ اسے چھوڑ رہا تھا؟ اسے وہ ہاتھ دھیرے سے مہدی کے بالوں میں پھیرا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے تو میری بیوی بھی نہ روتی۔ مہدی ہنس پڑا، روتے ہوئے ہنس پڑا۔ گیس خاندان سے بھی بڑھ کر تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ تمہاری بیوی روتے ہوئے میرے جتنی خوبصورت نہیں لگے گی، وہ میری بیوی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے رونے دوں گا؟ وہ یوں ہی سر چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ مہدی نے نفی میں سا ہلایا اور کچھ کہنے لگا، مگر اسی پل دروازے سے میرا اور ایسل آتے دکھائی دیے۔ میرا کے ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا، آنکھیں روئی روئی سی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے آئی اور گیس کے پاس آ کر رکی۔ چند پل ٹپٹپاتی آنکھوں سے گیس کو دیکھتی رہی اور پھر سیدھے ہاتھ کے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رکھ کر مارا۔ مہدی نے فوراً ایسل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ گیس مسکرایا تھا، واضح تھا وہ ایسے تھپڑ کھاتا رہا تھا۔ اس نے چہرہ سیدھا کیا تو میرا نے ایک اور تھپڑ مارا۔ اب دوسرے گال کی باری تھی۔ گیس نے گلا کیا، اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گی، بے غیرت آدمی۔ وہ دھیمی آواز سے روتے ہوئے بولی۔ بچی کے سامنے تو عزت رکھ لینی تھی، محب کے ساتھ رہ رہ کر وائلنٹ ہو گئی ہو تم۔ اس سے گیس نے جی سے تبصرہ کیا جس کے بدلے میں بھی اسے 10 صلاحاتیں سننے کو ملی تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ کوئی اس کے لیے رو رہا تھا تو کوئی چماٹ مار رہا تھا۔ عجیب خاندان تھا اس کا۔ چند پل بعد وہ بیڈ پہ جگہ بنائے ایسل کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ جس پہ ٹرپ لگی تھی اسی سے ایسل کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں، اس کی ناک، آنکھیں اور اس کے بال۔ تمہارے بال لمبے ہو گئے، کیا لگاتی ہو اس کے بالوں میں؟ پہلی بات ایسل سے کہہ کر دوسری میرا سے کہی۔ وہ جو پاس بیٹھے مہدی سے کچھ کہہ رہی تھی ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کل ہم کمبیر محل شفٹ ہو رہے ہیں، وہ چیک کر لینا کیا کیا لگاتی ہوں۔ اس کی بات پہ گیس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ اب ایسل کو اس سے دور نہیں کرے گی۔ مہدی اس سے تعلقات درست کر رہا تھا، مقصود اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ وہ جانتا تھا کیا سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔
कैसम से कुछ लोग आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या कहूँ? मेहदी अपनी जगह से उठते हुए बोला, शायद वो कहीं जाने लगा था। कौन कौन आया है? वो बज़ाहिर एसल के बाल अपनी उंगलियों पर लपेट रहा था, मगर ध्यान उसी की तरफ था। मेहदी ने चंद एक नाम गिनवा दिए। कैस से निगाहें उठाकर उसके अक में खड़ी अदीवा को देखा। एक सवाल था जो बगैर बोले किया गया, और जवाब था जो बस आंखों में दिया गया। इनकार की सूरत, उसका दिल हर शय से उकता गया। मुझे किसी से नहीं मिलना, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ये इशारा था कि यहाँ से जाया जाए। मीरा ने अपना सामान उठाया और एसिल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर कैस करवट बदलकर उसे अपने हसार में ले गया था। बाजू उसके ऊपर से गुजार कर वो उससे अपने करीब कर गया। एक और इशारा था कि एसिल भी यहीं आराम करेगी। गहरी सांस भरते वो दोनों बहन भाई बाहर निकल गए। कैस से आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी।